اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب وانذرہم یوم الآزفۃ اذا القلوب لدی الحناجر کاظمین ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ مومن کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ جیسا کہ کل بتلایا گیا تھا کہ اس سورۃ مبارکہ میں ایمان کی اعلیٰ ترین حالت اور اس کا ایک مخصوص نمائندہ رجل مومن، اس کی تقریر اس سورت میں نقل کی گئی ہے۔ ایمان کی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ ایمان دراصل وہ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کی دعا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کر کے تسبیح و تحمید کر کے دنیا میں علم و رحمت کا وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اس لیے وہ اللہ سے مانگتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، کہ علم اور رحمت تیری بہت وسیع ہے، اس لیے جو توبہ کرنے والے ہیں ان کو معاف کر دے۔ تو مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ عرش الہی پر ملائے اعلیٰ میں جو کتاب اللہ قرآن حکیم احکامات الہیہ کی صورت میں متعین ہوئی ہے وہی دنیا میں نازل ہوئی ہے۔ اب اس علم کو حاصل کرنا، اس پر پختہ یقین اور ایمان پیدا کرنا، یہ ایک مومن کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اس کے فوائد اور ثمرات یہ ہیں کہ فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں وہ جماعت جو اس علم حقانی کو قبول نہیں کرتی، انسانیت کے لیے رحمت کے بجائے زحمت ہے، علم کے بجائے جہل کو فروغ دیتی ہے، اس جماعت کا تذکرہ کیا ہے یہاں اس رکوع کے شروع میں، اور پھر بتلایا ہے کہ کائنات میں اس وقت حکم صرف اور صرف اللہ العزیز الحکیم کا جاری ہوگا۔ غلبہ دین، انسانیت میں دین حقانی کا غلبہ ضرور ہو کر رہے گا۔ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا، امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حامیم کا مفہوم یہی بیان کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونا والا وہ علمی نور جو روشن ہے، اور وہ آ کر اس دنیا کے نظام میں فرسودہ نظاموں، غلط اعمال اور کھوٹے افکار کا نظام ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔
قامعا لہو وفاقا لنظامہم، ان کے فکر اور ان کے سسٹم کو توڑنے کے لیے یہ کتاب مقدس نازل ہوئی ہے، بالخصوص اس صورت میں اس کا تذکرہ ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ایسے لوگوں کو یہ فرشتے پکار کر کہیں گے ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے سے بیزاری کا آج قیامت کے دن اعلان کیا جا رہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کا نقطہ نظر یہاں قیامت کے تناظر میں ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ موضح القرآن میں جو اس کی وضاحت کرتے ہیں وہ یہ کہ فرشتے وہاں قیامت کے دن اعلان کریں گے کہ آج اللہ تم کافروں سے بیزار ہے، جیسا کہ تم دنیا میں جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو تم جیسے اس ایمان سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے، آج اللہ بھی تم سے بیزار ہے۔ دوسرے مفسرین کے ہاں دنیا میں ان کے رہتے ہوئے لعنت بھیجتے ہیں ملائے اعلیٰ کے فرشتے ان لوگوں پر جو ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو دونوں جامع مفہوم ہو سکتے ہیں۔ وہ پکار کر کہیں گے کہ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ کا تم سے بیزار ہونا، تم پر پھٹکار بھیجنا، یہ بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے بمقابلہ اس کے کہ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور تم اس کا انکار کرتے ہو بیزار ہو کر، تو تمہاری بیزاری تو ایمان سے بہت تھوڑی ہے، لیکن اللہ جو تم سے بیزار اور تم پر پھٹکار بھیجتا ہے وہ بہت بڑی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا تو سیاق و سباق اسی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ قیامت کے موقع پر مکالمہ ہے۔ قالوا، وہاں یہ کافر لوگ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، اے اللہ تو نے 2 دفعہ ہمیں موت دی ہے اور 2 دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا ہے۔ موت و حیات 2 دفعہ ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے یہ بات قیامت میں ہی ہو سکتی ہے۔ 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ حیات کا کیا معنی ہے؟ قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ان 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ قرآن نے دوسری جگہ پر کیا ہے کہ پہلے تم مردہ حالت میں تھے، مٹی سے جن اجزاء سے تمہارا جسم بنایا گیا، یا وہ نطفہ جو رحم مادر میں تمہارا گیا تھا وہ مردہ حالت میں تھا، ہم نے اس میں زندگی ڈالی، 3 مہینے گزرنے کے بعد تمہاری ماں کی پیٹ میں تمہارے جسم کے اندر ہم نے روح ڈالی اور زندگی کے آثار پیدا ہوئے۔ تو پہلے مردہ تھے، ماں کے پیٹ میں تمہیں زندہ کیا، اور پھر 9 مہینے بعد تم باہر نکلے، اس دنیا میں زندہ رہے، جی 60 70 100 سال جتنی بھی تمہاری زندگی تھی، اس کے بعد پھر موت آئی، اور پھر حشر کے میدان میں جب سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ تو 2 موتیں ہیں اور 2 حیات ہیں، تو یہاں ان دونوں کا تذکرہ کیا۔ ربنا امتنا سنتین، اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں 2 موتیں دی ہیں، اور واحییتنا سنتین، اور 2 دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا ہے۔ یہ جو جرائم ہم دنیا میں کر کے آئے ہیں، اب وہاں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہیں گے کہ فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل، کیا اب اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تیری قدرت یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے 2 دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا ہے، تو اب کوئی نئی زندگی تیسری دفعہ بھی ہو جائے تو کوئی ہمارے نکلنے کا راستہ ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک اس کے جواب میں کہیں گے ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، آج تم جس عذاب میں مبتلا ہو
جس ذلت اور جس اللہ کی طرف سے پھٹکار اور لعنت میں مبتلا ہو، اس کا سبب یہ ہے کہ جب ایک اللہ کی طرف تمہیں پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اور وہیں یشرک بھی، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم اس پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ تمہارا دلوں کا مرض ہے۔ اب جب دلوں کا مرض یہ ہے تمہارا، تو اگر بالفرض تیسری دفعہ بھی تمہیں زندہ کر کے دوبارہ بھیجا جائے تو تمہاری تو مزاج کی ساخت ہی ایسی ہے کہ تم دوبارہ جاؤ گے تو پھر یہی حرکت کرو۔ جو عادت، جو خلق یا جو بد اخلاقی آج تمہارے اندر پختہ ہو چکی ہے تو یہ واپس جانے والی نہیں ہے۔ ہٹ دھرم اور ضدی آدمی، اس کو جتنے بھی موقع دو، ہر موقع پر وہ کوئی نہ کوئی خرابی ضرور پیدا کرتا ہے۔ اب صرف یہ سمجھو کہ فالحکم للہ العلی الکبیر، اب حکم وہی ہے اس اللہ علی الکبیر کا جو وہ دنیا میں پہلے اپنے انبیاء کے ذریعے سے جاری کر چکا ہے کہ اب اس زندگی کے بعد تو سزا ہے، ہاں جی، سزا و جزا کا نظام ہے، اب واپس لوٹنے کا کوئی موقع نہیں۔ اب وہ حکم الہی قطعی ہے، اس حکم کی اساس پر ہی اب تمام کام ہونے ہیں۔ اب اس وقت موقع کی تلاش میں ہو کہ تمہیں واپس بھیجا جائے، لیکن یاد رکھو اگر واپس بھی بھیج دیے گئے، قرآن نے دوسری جگہ پر کہا وَلَوْ رُدُّوهُ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، دوبارہ جا کر بھی یہ دوبارہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو روکا گیا ہے۔ اللہ علی الکبیر کا حکم جاری رہے گا۔ اللہ علی الکبیر کون ہے؟ هو الذی یریکم آیاتہ، وہ ذات وہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ بہت سی نشانیاں اور آیات کا تذکرہ مکی صورتوں میں کیا گیا ہے، تو جس نے تمہیں بہت سی علامات اور نشانیاں بیان کی ہیں کہ تم باز آ جاؤ اپنی ان غلط حرکتوں سے، کفر اور شرک اور ظلم سے۔ اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارا ہے۔ بڑی اہم بات قرآن حکیم نے کہی ہے کہ رزق نازل ہوتا ہے آسمان سے، زمین سے نہیں۔ زمین تبھی نتیجہ پیدا کرتی ہے جب آسمان اپنی رحمت اور اپنی نعمت اس پر برساتا ہے۔ بڑی بنیادی سی بات یہ ہے کہ جو تو مخلوقات کرۂ ارض کی ہیں اصلی، وہ تو اسی کرۂ ارض کے اندر یہاں کی غذائی ضروریات اور یہاں کے کیمیائی تعامل سے پیدا ہونے والی چیزیں ہی ان کی غذا ہیں۔ لیکن یہ حضرت انسان، یہ دراصل خدائی مخلوق ہے، یہ ایلین ہے، اوپر سے آئے ہیں، آسمانوں سے نازل ہوئے ہیں، اس لیے ان کی خوراک بھی آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے۔ وہ آسمان کی خوراک جو ملکیت کے تقاضوں کے زیر اثر پاک اور صاف طیبات کی صورت میں ان کو رزق فراہم کیا جاتا ہے۔ ابھی یہی دیکھ لیجئے کہ جو کرۂ ارض کی خالص مخلوقات جانوروں میں ہیں، خالص زمینی ہے، تو ان کے اندر انسان کے لیے نقصان کا پہلو ہے، اس لیے وہ تمام جانور حرام قرار دے دیے گئے کہ جو خالص زمینی تھے، بھیڑیا ہے، چیتا ہے، شیر ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، یہ تمام وہ جو انسان کو نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی بھی ملکیت کے اثرات نہیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو ثمانیۃ ازواج جن کا ذکر کیا ہے، 8 جوڑے، اونٹ، گائے، بیل، بھینس وغیرہ وغیرہ، بکری، یہ وہ جانور ہیں کہ جن میں ایک خاص قسم کی روحانیت آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ آسمان سے نازل ہو کر ان جانوروں کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ ان کا گوشت انسانی جسم کے لیے مفید، طاقت اور قوت پیدا کرنے والا ہے، اس لیے یہ جانور حلال قرار دے دیے گئے۔ تو وہ تمام غذائی جانور جو انسان کی جسم کی اور روح کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے اوپر سے نازل ہوئے ہیں۔ ان میں وہ شرافت، وہ صلاحیت اور استعداد، وہ تسخیر کا عمل
کہ جس کے ذریعے سے وہ انسان کے فائدے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے جب آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا تو اس کے ساتھ اس کا رزق بھی بھیجا، یہی وہ پاکیزہ رزق ہے، یہی دودھ ہے، شہد ہے، ہاں جی، پھل فروٹ ہیں، اور یہ اسی طریقے سے جانوروں میں سے یہ پاکیزہ جو جانور ہیں، یہی تمام ڈشیں جنت کی ہیں۔ تو جن جن پھلوں میں اللہ نے ایک خاص قسم کی چاند کی چاندنی سے روحانیت نقل کی ہے، جی، جتنے بھی فاکہۃ و انبا ہے، جتنے بھی کیا ہے فروٹ ہیں، جتنے بھی آم ہیں، جتنے بھی غذائیں باقی ہیں، ان میں چاند کی چاندنی آسمان کی ملائے سافل کی روحانیت منتقل کرتی ہے، اس لیے وہ پھل فروٹ انسان کے لیے مفید ہے۔ تو نباتات میں سے ہو، معدنیات میں سے ہو یا حیوانات میں سے ہو، جو جو ملائے اعلیٰ کی روحانیت کے زیر اثر ہیں، وہ رزق تمہارے لیے ہے، تو وہ اللہ نازل کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو پھل سورج کی گرمی سے وہ پکتا ہے اور چاند کی چاندنی سے اس میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، تو یہ آسمان سے ہی تو نازل ہوئی سورج کی کرنیں، جس نے اس پھل کے اندر لذت پیدا کی ہے۔ یہ چاند کی چاندنی اور اس کی کرنیں جو اس غذا کے اندر ایک نتیجہ پیدا کر رہی ہے کہ انسانی جسم کے لیے مضر ہونے کے بجائے وہ ایک صحت مند بنتا ہے، اور جو ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا وہ انسان کے لیے مضر ہے، ان کو کھانے کی پابندی لگا دی گئی، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہا اللہ وہ ہے، سب سے بڑی نشانی اپنے اس رزق پر غور و فکر کرو کہ یہ بھی اسی اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے اتارا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں وما یتذکر الا من ینیب، کوئی اس حوالے سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس آدمی کے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، جس میں اخبات اللہ، انابت اللہ کی کیفیت پائی جائے، یعنی ایمان کامل رکھتا ہے، تو وہی اس سے نصیحت حاصل کرے گا، وہی غور و فکر کرے گا، یہ باتیں اسی کو سمجھ میں آئیں گی۔ اور جو منکر ہے، جو انابت اللہ نہیں رکھتا، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو اس کو یہ نشانی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ رزق حلال اور رزق حرام میں فرق اور امتیاز کیا ہے۔ بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو خالص اسی کے لیے دین، صرف اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تمہارا نظام، تمہارا دین، تمہاری بندگی، تمہاری عبادت خالصتاً صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ کافر لوگ کتنا ہی اسے ناپسند سمجھیں، لیکن تمہیں غلبہ دین کے لیے اخلاص کے ساتھ اس دین کے لیے غالب کرنے کے لیے تمہیں جد و جہد جاری رکھنی ہے۔ دعوت دو لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کو پکارو، وہ اللہ جو رفیع الدرجات ذو العرش، جس کے بہت بلند درجے ہیں، انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، بہت بلند درجات ہیں۔ ذو العرش، عرش کا مالک ہے، عرش والا ہے۔ عرش اس تخت اور اس وجود کو کہتے ہیں جو باقی تمام چیزوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہو، گھیرے میں لیے ہوئے ہو، کوئی چیز اس کے دائرے سے باہر نہ ہو۔ کسی بادشاہ کے تخت کا تذکرہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ بادشاہ کی حکومت جس جس علاقے تک ہے تو اس تمام انسان اس بادشاہ کے حکم کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اس کے عرش کا، اس کے تخت کی حکمرانی پورے علاقے پر کار فرما ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اور اس کی کرسی، قرآن نے کہا ہے اللہ کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ کرسی السماوات والارض، آسمان و زمین تمام کا احاطہ کیے ہوئے ہے اس کی کرسی اور اس کا عرش۔ تو وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، پھر عرش الہی پر بیٹھ کر کائنات کا جو نظام ذات باری تعالیٰ چلا رہے ہیں، تو اس میں خاص طور پر اپنی روح، اپنا
راز کی بات حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا بھید کی بات، ایک مخفی جو تمہیں نظر نہیں آتی، ایک راز کی بات فرشتے روح القدس کے ذریعے سے اس کو اپنے خاص حکم، اپنے خاص امر کے ساتھ دنیا میں القاء کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ اور یقیناً وہ روح القدس کا نزول انبیاء علیہم السلام کی ذوات قدسیہ پر ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب مقدس قرآن حکیم اس نے اپنے تخت پر بیٹھ کر اپنی حکمرانی کے دائرے کے تناظر میں اس نے فرشتہ بھیجا ہے، یہ پیغام لے کر اسی کے حکم سے آتا ہے، من یعلی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس بندے پر تم کوئی ذمہ دار ہو کہ جی یہ وحی ایک یتیم پر کیوں آئی، ہاں جی کسی رجل عظیم پر، ہاں جی جو یہاں طائف اور مکہ میں ہے ان پر کیوں نازل نہیں ہوئی، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ کہتے تھے کہ یہ دو بستیوں کے اندر کوئی بڑا سردار ہوتا، کوئی سرمایہ دار طاقتور کوئی حکمران ہوتا، مفادات والا لیڈر ہوتا، اس پر قرآن نازل، یہ غریب اور یتیم بچے پر نازل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے۔ اللہ پاک نے کہا اللہ کی حکمرانی ہے، وہ اپنا امر، اپنا حکم اپنے بندوں میں سے جس بندے کو منتخب کر کے نبی بنانا چاہے اس کی مرضی ہے، اس کی حکومت۔ اور یہ اس لیے نازل کی ہے کتاب لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائے جب ملاقات ہونی ہے، جو ملاقات کا دن ہے، جب اللہ سے تمام مخلوقات کی براہ راست ملاقات ہونی ہے، تاکہ اس دن سے ڈرایا جائے کہ وہاں جو ان کے جرائم اور گناہ ہیں ان کی سزا کا موقع ہے، تو اس سے ڈرانے کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اور وہ دن کون سا ہے ملاقات کا؟ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، یوم ہم بارزون، وہ ایسا دن ہے جس میں سب لوگ بالکل ظاہر دربار الہی میں کھڑے ہوں گے، بالکل ظاہر، ننگ دھڑنگ، کوئی چیز ان کی پوشیدہ نہیں ہوگی۔ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ حشر کے میدان میں جو تمام لوگ جمع ہوں گے، وہاں نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی عمارت ہوگی، نہ کوئی بلڈنگ ہوگی، یہی کرۂ ارض، اس کو بالکل پلین کر کے تمام چیزیں اس کی ختم کر کے ایک بالکل چٹیل صاف ستھرا میدان بنا دیا جائے گا، جہاں ہر بندہ غیر آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے اختتام پر اربوں کھربوں انسان وجود میں آئے تھے دنیا میں، اب سب کا حشر کرنا ہے، سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے، تو اس کے لیے بڑی وسیع دنیا چاہیے، بہت بڑی وسیع زمین چاہیے۔ تو وہاں تمام آدمی ننگ دھڑنگ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، یوم ہم بارزون، کوئی چیز ان کی کسی چیز کو چھپانے والی نہیں ہوگی، کسی درخت کے سائے میں یا کسی اور جگہ پر کچھ نہیں۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ پر ان میں سے ان کی کوئی بات بھی مخفی نہیں ہوگی، ہر چیز ان کے دل کی دھڑکن تک، ان کے جرائم کا جو نامہ اعمال ان کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کی گردن میں ہم نے ایک بلیک باکس کی طرح کا ایک حصہ اس کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے، اس میں تمہاری ساری آڈیو ویڈیو پورے کا پورا نامہ اعمال وہاں پر موجود ہوگا، اور وہ تمام کو دکھایا جائے گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہم اس نامہ اعمال کو نکال کر تمہارے سامنے نشر کریں گے کہ یہ لو اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لو۔ اس دن اعلان کیا جائے گا لمن الملک اليوم، آج حکمرانی کس کی ہے؟ کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں بادشاہت کا اعلان کرتا ہے؟ آج جو دنیا کے مصنوعی خدا بنے بیٹھے تھے، بادشاہت کا اعلان کرنے والے تھے، ان میں سے کوئی بھی تو نہیں ہوگا، بادشاہ کوئی نہیں ہوگا، حکمران کوئی نہیں ہوگا۔ آج ملک اور اس کی حکمرانی صرف اور صرف للہ الواحد القہار، اسی اللہ کی ہے جو ایک ہے اور جو غالب ہے۔ اس کا قہر، اس کا غلبہ، اس کی طاقت اور قوت، اس کی گرفت تمام مخلوقات پر آج اس دن کے اندر براہ راست موجود ہے، للہ الواحد القہار۔ اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج کے دن
ہر آدمی نے جو جو عمل کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن میں کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر آدمی کو اپنے چھوٹے بڑے ہر عمل کا بدلہ ضرور ملنا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ پاک بہت جلد حساب لینے والے ہیں، بہت تیزی سے حساب نمٹایا جائے گا۔ کسی کے دماغ میں اگر یہ خرابی ہو کہ یہ اربوں کھربوں انسان ہوں گے، ان کا حساب کتاب کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا، یہاں عدالت لگتی ہے چند مقدمے نہیں ایک دن میں نمٹتے، تو اللہ کے سامنے یہ لگیں گے اربوں کھربوں انسان، تو کیسے فیصلہ ہوگا؟ اللہ پاک نے کہا سریع الحساب، بہت تیزی سے، کیونکہ اس نے تمہاری تمام آڈیو ویڈیو اور ہر چیز کا ڈیٹا تمہارے اندر بالکل ایسے طریقے سے محفوظ کیا ہوا ہے کہ جس میں کوئی کمی نہیں، لکھنے والوں نے، ڈیٹا محفوظ کرنے والوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اور ہر عمل وہ ان کے سامنے، اور اس کا فوراً کیا ہے جزا و سزا کا فیصلہ، بلکہ خود انسان پکار اٹھے گا، از خود جہنمی کہیں گے کہ ہاں جی ہم تو بڑے مجرم ہیں، فاعترفنا بذنوبنا، ہاں جی تمام نے جب اعتراف جرم کر لیا یا حجت قائم کرنے کی ضرورت پیش آئی، گواہیاں بھی بھگتائی جائیں گی۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا انبیاء گواہی دیں گے، اور اس گواہی کے بعد فوری فیصلہ ہوگا، بہت جلدی اور تیزی سے فیصلے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے انذرہم، آپ ان کو ڈرائیے اس دن سے جو بالکل قریب آنے والا ہے، یوم الآزفۃ، یہ بالکل قریب کھڑا ہے۔ یہ دنیا کی 50-60 سال کی زندگی آخرت کے وقت کے اعتبار سے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں جی یہ تو چند سیکنڈوں کی بات ہے، ہاں جی تو یہ تھوڑا سا ہی وقت ہے، قریب ہے، اس دن سے ان کو ڈرائیے۔ وہ دن کی حالت کیا ہے؟ منظرنامہ قرآن نے کھینچا کہ اذا القلوب لدی الحناجر کاظمین، خوف اور گھبراہٹ سے دل نکل کر گلے میں اٹک جائیں گے، خوف اور دہشت سے لوگوں کے سینوں کے دل نکل کر یہاں گلے میں آئیں گے، اور جیسے گلے میں آئیں گے تو یہ گلا جیسے آدمی کا گھٹ رہا ہو تو آدمی کا ہاتھ یہاں لگا ہوا ہوتا ہے، کاظمین، یہاں ہاتھ سے کیا ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں یہ پھٹ کر باہر نہ نکل آئے دل۔ ایسی حالت، ایسے خوف زدہ مرحلے کے دن سے ان کو ڈرائیے جو بالکل قریب آنے والا ہے۔ اور یاد رکھو وہاں جو دنیا میں جس نے ظلم اور کفر کیا ہے، ما للظالمین من حمیم، اس کا کوئی ان ظالموں کا وہاں کوئی نہ تو گہرا دوست ہوگا، اور نہ ہی کسی کو ان کی سفارش کرنے کی، شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی، ولا شفیع یطاع، ایسا شفیع جس کی بات مانی جا سکے۔ یا تو آدمی کا ایسا گہرا دوست ہو کہ بغیر سفارش کے وہ کود پڑے اور مجرم کو چھڑا کر لے جائے، ایک شکل یہ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ایسا طاقتور قسم کا سفارشی ہو کہ جس سفارش کرنے والے کی سفارش ٹھکرائی نہ جاتی ہو، بلکہ یطاع، اس کی پابندی کی کرنی پڑے مجبوراً، یعنی کسی سینئر نے جو آپ سے بڑا ہے اس نے جب سفارش کی ہے اور اس نے پریشر ڈالا ہے تو ظاہر ہے کہ سفارش قبول کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں تو کوئی ایسا شفیع نہیں ہوگا جو اللہ پر دباؤ ڈال کر کہے کہ تم ان ظالموں کو چھوڑ دو، تو نہ وہاں کوئی شفیع ہوگا اور نہ وہاں کوئی حمیم، ایسا گہرا دوست ہوگا کہ تمہارے لیے رسک لے اور تمہارے چھڑانے کی کوئی کوشش کرے۔ باقی رہی بات کہ دنیا میں تم کیا کرتے رہے، تو یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی، چہ جائے کہ تمہارے اعمال اور تمہارے اقوال ہیں جو تم کن اکھیوں سے کسی جرم کو دیکھتے تھے، جی شہوات کے سلسلے میں آنکھوں کا غلط استعمال کرتے تھے، کسی ظلم اور زیادتی کے لیے، کسی غریب اور یتیم پر جھپٹنے کے لیے تم جو آنکھوں کن اکھیوں سے دیکھتے تھے، تو تمہاری آنکھوں کی خیانت، تمہارا جرم، انسان جب بھی امانت میں خیانت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں۔ مال دیکھا تو اس کو آنکھ نے دیکھ کر فیصلہ کیا کہ یار یہ تو چرانا چاہیے، یہ ہتھیانا چاہیے، اس میں خیانت کرنی چاہیے۔ تو ایک خائن سب سے پہلے کیا ہے
آنکھوں سے ایک چیز کا مشاہدہ کر کے رائے قائم کرتا ہے کہ اس کو اپنے قبضے میں لانا ہے، چاہے وہ جنسی خواہشات ہوں، مالی خواہشات ہوں، یا سیاسی طاقت اور قوت۔ ایک سیاست دان وہ انسانوں کو ان آنکھوں کی چمک سے دیکھتا ہے کہ ان کو بیوقوف کیسے بنانا ہے، ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کر کے ان کے اوپر مسلط کیسے ہونا ہے، ان کو چکر کیسے دینا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا مرکز اور منبع آنکھ ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ وہ جو خیانت کرنے والی آنکھ ہے، وہ خائن سیاست دان، وہ خائن انجینئر، ڈاکٹر، مولوی، پیر، تمام جتنے بھی خیانت کرنے والے ہیں ان کی خیانت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور نہ صرف آنکھوں کی خیانت، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اگلا عمل سینوں میں موجود دل کا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا وما تخفی الصدور، جو تمہارے سینوں میں بات چھپی ہوئی ہے نا، جب آدمی بددیانتی، بد اخلاقی اور خیانت، ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو آنکھوں کے اندر چمک پیدا ہوتی ہے اور دل ارادہ کرتا ہے کہ یہ چیز ہتھیائی جائے، اس پر قبضہ کیا جائے، ظلم اور زیادتی کی جائے۔ تو تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ چھپی ہوئی بات ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اور یاد رکھیے واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہاری آنکھوں میں کوئی حرکت نہ ہو اور تمہارے قلب کے اندر کوئی بات پوشیدہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی سزا دے دے تمہیں، نہیں، وہ ٹھیک ٹھیک جو تم نے جرم کیا ہوا ہوگا اس جرم کے مطابق سزا و جزا ہونی ہے۔ تو وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ جہاں تک تمہارے ان بتوں کا معاملہ ہے، والذین یدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ تم جن بتوں اور جن خداؤں کو مانتے ہو، لا یقضون بشیء، ان میں تو کوئی بھی صلاحیت نہیں کہ یہ کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکے۔ جو بیچارے اپنے سامنے سے رکھا ہوا رزق اس کی حفاظت نہیں کر سکتے اور مکھیاں لے چلی جائیں تو مکھیوں کو بھی اڑا نہیں سکتے، وہ بیچارے فیصلہ کیا کریں گے؟ ایک طرف وہ خدا ہے جو قضا جاری کرتا ہے، جو فیصلے کرتا ہے، اور ایک طرف یہ تم نے پتھر کے بت بنا رکھے ہیں کہ جو کسی بھی درجے میں کوئی فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ بھلا سوچو تو صحیح، غور و فکر کرو۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی وہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ اس کی نگرانی میں سب کچھ ہے، دل کی ہر حرکات و سکنات کو سنتا ہے اور تمہاری آنکھوں کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو تمام چیزیں اللہ کی نگرانی میں ہیں، اس لیے اس خدا کو فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کو خالص طریقے سے پکارو، اس کو وحدہ لا شریک کو مانو، وہی اسی کا حکم جاری ہے۔ تو اب اس پر ایمان لاؤ گے، اس پیغام کو تسلیم کرو گے تو کامیابی ہے، اور اگر اس کا انکار کرو گے تو سوائے سزا کے اور کچھ نہیں۔ تو ایمان کی حقیقت ملائے اعلیٰ کے ساتھ تعلق اس علم اور رحمت کے ساتھ تعلق ہے جو اس نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ جو اس کو قبول کرے گا، اس حکم کا بندہ بنے گا، وہ کامیاب ہے۔ اگلے رکوع میں پھر گزشتہ انبیاء کے واقعات کے تناظر میں یہ جو بنیادی مقدمہ قائم کیا ہے پہلے 2 رکوعوں میں، اس کی تائید میں اگلے انبیاء کے واقعات بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل۔ اجمعین۔